سامعین کرام، شیطان انسان کو بہکانے کے لیے دو طریقے اپناتا ہے، برائی کو اچھا دکھانا اور اچھائی کو برا دکھانا۔ یہ دو طریقہ شیطان استعمال کرتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ برائی کو اچھا دکھاتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اچھائی کو برا دکھاتا ہے۔ ہم دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نمبر ایک، برائی کو اچھا دکھانا، یہ شیطان کا کام ہے اور اس طرح سے انسان کو بہکاتا ہے۔ اس کی مثال مشرکین مکہ کا اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے یہاں ایک برائی کیا تھی کہ وہ اپنی ہی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے، لڑکوں کو، بچوں کو بھی قتل کیا کرتے تھے، غربت کے نام پر، فقر و فاقہ کے نام پر کہ ہم کہاں سے پرورش کریں گے، کیسے تربیت کریں گے، کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے۔ اور لڑکیوں اور بچوں کا بھی قتل کرتے تھے غیرت کے نام پر، شرم و عار کے نام پر۔ وہ شرم اور عار سمجھتے تھے کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے بچیوں کو۔ تو مشرکین کے یہاں یہ عمل خوشنما بنا کر پیش کر دیا گیا، شیطان نے اس کو مزین اور خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ وہ اپنے ہی بچوں اور بچیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، کہ اسی طرح سے بہت سے مشرکین کی نگاہوں میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کو اچھا بنا دیا تاکہ انہیں ہلاک کریں اور ان کے دین میں مشرکانہ عمل کو داخل کر دیں۔ تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس عمل کے لیے کیا لفظ استعمال کیا کہ مزین بنا کر پیش کر دیا گیا، خوبصورت بنا کر پیش کر دیا۔ یعنی شیطان نے ان مشرکین کے لیے ان کی اولاد کو قتل کرنا فقر کے خوف سے، غربت کے خوف سے، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا عار کے ڈر سے، غیرت کے نام پر اس کو خوشنما بنا دیا۔ حالانکہ یہ کام انتہائی غلیظ، انتہائی قبیح اور نہایت برا ہے، لیکن شیطان نے بہکا دیا، اس برائی کو اچھائی بنا کر پیش کیا۔ یہ ایک مثال ہے اس کی کہ کس طرح سے شیطان انسان کے سامنے برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس کی ایک دوسری مثال لے لیجئے کہ شیطان کس طرح سے برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے۔ منافقین کو دیکھ لیجئے، جو مدینہ کے منافقین تھے وہ کیا کرتے تھے؟ فساد پھیلاتے تھے سماج اور معاشرے میں، فتنہ پھیلاتے تھے، اور اپنے اس فساد اور فتنہ پھیلانے کو وہ اصلاح کا کام سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اچھا کام ہے، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ برا کام کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا تھا منافقین سے کہ تم زمین میں فتنہ فساد مت برپا کرو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، ہم فتنہ فساد نہیں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الا انہم ہم المفسدون، خبردار رہو، ہوشیار رہو اے مومنو، یہ منافقین ہی مفسدین ہیں، یعنی فساد برپا کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا کہ فساد کو اصلاح سمجھنا، برائی کو اچھائی سمجھنا، یہ منافقین کی علامت ہے، یہ منافقین کے اوصاف میں سے ہے، اور یہ بھی شیطان کی طرف سے مطلب اس فساد کو اصلاح بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جیسا کہ منافقین مدینہ کے ساتھ ہوا، اور آج بھی یہ کام جاری ہے۔ ہر سماج اور معاشرے میں، ہر گاؤں محلے میں، ہر شہر میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے آپس میں فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا پیدا کروانا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ محترم حضرات، موجودہ دور کی ہم کچھ مثالیں لے لیتے ہیں کہ کس طرح سے برائی کو اچھا سمجھ لیا گیا ہے، برائی کو اچھائی سمجھ لی گئی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں آج کے زمانے میں ہمارے آس پاس، ہمارے سماج اور معاشرے میں۔ ایک مثال ہے قبر پرستی، قبر کی پوجا کرنا، قبر پہ جا کے سجدہ کرنا، قبر پہ جا کے عبادت کرنا، قبر پہ جا کے رکوع کرنا، قبر پہ جا کے نظر و نیاز کرنا، قبر پر جا کر ذبح کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ قبر پرستی، یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ نبی، ولی،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اولیاء کو، صالحین کو، بزرگان دین کو جو فوت ہو چکے ہیں، ان کو قادر مطلق سمجھنا، مختار کل سمجھنا، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، انہیں غوث کہنا، داتا دستگیر سمجھنا، غریب نواز سمجھنا، اور انہیں پکارنا، ان کے نام پر ذبح کرنا، نظر و نیاز کرنا، اور اسے یہ کہنا کہ یہ توسل ہے، یہ وسیلہ لینا ہے، یہ اولیاء اور صالحین کا وسیلہ لینا ہے. تو یہ جو ہے یہ سارا عمل غلط ہے، شرک اور بدعت یا شرک و بدعات تک لے جانے والا ہے. جو کچھ بھی قبر پر ہوتا ہے، مزار پر ہوتا ہے، وہ یا تو شرک و بدعت ہے یا شرک و بدعت تک لے جانے والا عمل ہے. یہ برائی ہے، لیکن اس برائی کو شیطان نے اس طرح سے خوشنما بنا کر پیش کر دیا ہے کہ لوگ اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو دین کا کام سمجھتے ہیں، اچھا کام سمجھتے ہیں. اس لیے درگاہوں پر، مزاروں پر، قبروں پر لوگوں کی بھیڑ اور مجمع لگا رہتا ہے. مسجد میں وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے سال بھر، لیکن درگاہوں اور مزاروں کو ہمیشہ آباد رکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام نہیں ہے. یہ شیطان نے ان کے دل و دماغ میں اس چیز کو بیٹھا دیا ہے. تو ہمارے یہاں بھی اس طرح کی مثال پائی جاتی ہے کہ لوگ برائی کو اچھائی سمجھتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ماننا کہ غیب داں ہیں، اور انسان اور بشر نہ ماننا، یہ کہنا کہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں. یہ چیز پائی جاتی ہے ہمارے یہاں. ایک طبقہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں اور بشر نہیں ہیں، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں، اور اس کو نبی کی تعظیم سمجھتے ہیں، نبی کا احترام سمجھتے ہیں. اور جو لوگ نبی کو عالم الغیب نہیں مانتے اور بشر مانتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ بے ادبی کرتے ہیں. دیکھیے مطلب جو صحیح عقیدہ ہے اس کو چھوڑ کر برا عقیدہ انہوں نے گڑھ لیا اور اس برے عقیدے کو صحیح عقیدہ سمجھ لیا. تو یہ ہمارے آج کی مثال ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اسی قبیل سے ہیں کہ شیطان برائیوں کو اچھائیوں کی شکل میں پیش کرتا ہے. اسی طرح سے اور مثال لے لیجیے آپ، بدعت کو سنت سمجھنا یا بدعت کو بدعت حسنہ سمجھنا. بدعت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. لیکن آج ہمارے سماج و معاشرہ میں کچھ ایسے طریقے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو لوگوں نے، وہ بدعت ہیں لیکن لوگوں نے سنت سمجھ لیا ہے، یا کم سے کم اتنا کہتے ہیں کہ ہاں بدعت تو ہے لیکن اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے. شیطان نے اس طرح سے بدعت جو کہ گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والی چیز ہے اس کو خوشنما بنا کر پیش کر دیا. اس کی مثال لے لیجئے، ماتم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محرم کا مہینہ آتا ہے، تعزیہ بناتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ محبت حسین کی یہ نشانی ہے، محبت حسین کا یہ تقاضا ہے. اس کو دین سمجھ کر، اجر و ثواب سمجھ کر، نیکی کا کام سمجھ کر کرتے ہیں، جبکہ یہ بدعت ہے دین کے اندر. صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی حکم، کوئی اجازت نہیں دی. اس سے پہلے بھی شہادتیں ہوتی رہی ہیں، جب سے تاریخ اسلام ہے تب سے شہادت ہوتی رہی. نبیوں کو شہید کیا گیا، بڑے بڑے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، لیکن نبی اور صحابہ کے زمانے میں ماتم کا کوئی تصور نہیں تھا، تعزیہ کا. لیکن آج کے زمانے میں، بعد کے زمانوں میں لوگوں نے ایجاد کیا اور اب تک جاری ہے. اس غلط چیز کو، اس غلط رواج کو دین کا حصہ سمجھ لیا گیا ہے. شیطان نے اس کو خوشنما بنا کر پیش کر دیا. اسی طرح سے ایک اور مثال لے لیجیے، عید میلاد النبی. یہ بھی بدعت ہے، لیکن لوگ عید میلاد النبی بناتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو، اور اس کو محبت رسول کا نام دیتے ہیں کہ یہ محبت رسول ہے. حالانکہ یہ بھی بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا عید میلاد النبی نہیں منایا، خلفائے راشدین نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، قرآن و حدیث میں کہیں اس کا حکم نہیں آیا، کوئی تذکرہ نہیں ملتا. اگر یہ دین کا کام ہوتا تو قرآن میں اس کا ذکر ہوتا، نبی مناتے، صحابہ کرام مناتے، لیکن نہیں منایا. تو یہ بدعت ہے دین کے اندر. تو اس بدعت کو لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے؟ سنت سمجھ لیا ہے، بدعت حسنہ سمجھ لیا ہے. تو یہ بھی اس بات کی ایک مثال ہے کہ کس طرح سے شیطان انسان کے سامنے برائی کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے. اسی طرح سے ایک اور مثال لے لیجئے موجودہ زمانے کی، صحابہ کرام کی توہین کرنا اور اس کو اہل بیت کا دفاع سمجھنا. یہ بھی ایک برائی ہے جس کو اچھائی مان لیا گیا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو ایک طبقہ ہے جو اسلام سے جوڑتا ہے، اسلام سے منسوب کرتا ہے ایک فرقہ. وہ کیا کرتا ہے؟ صحابہ کرام سے تبرہ کرتا ہے،
صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین سے، اما عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ اور سب سے کیا کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام سے سوائے 5-7 کو چھوڑ کر برات کا اظہار کرتے ہیں۔ جی ہاں، ان کو مطلب بے ایمان مانتے ہیں، ظالم مانتے ہیں، غاصب مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جی ہاں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ضروری ہے، تبھی ہم اہل بیت کا دفاع کر سکتے ہیں، اہل بیت کی محبت ہے کہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہو، نعوذ باللہ۔ تو دیکھیے کس طرح سے غلط کام کو اچھا سمجھ لیا گیا ہے۔ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ، ایسے صحابہ کرام کو وہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں ان کی مجلسوں میں دیکھ لیں، یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ بھری پڑی آپ دیکھ سکتے ہیں ذاکرین کس طرح سے ان کی برائی بیان کرتے ہیں، اور اس کو اچھا کام کہتے ہیں کہ اہل بیت سے، علی سے، حسن سے، حسین سے، فاطمہ سے اگر محبت ہے تو ایسا کرو، نعوذ باللہ۔ بتائیے کیا اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کا دفاع اس طرح سے ہوگا کہ انہی کے دوسرے صحابہ کو اور ساتھیوں کو برا بھلا کہا جائے گا؟ تو کس طرح سے شیطان نے جو ہے نا مطلب بہکا دیا ہے، ایک غلط عمل کو خوشنما بنا کر پیش کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ہمارے سماج اور معاشرے میں اور بہت ساری برائیاں، زناکاری، بدکاری، ہم جنس پرستی، سود، جوا، شراب، موسیقی، بے پردگی، مرد و عورت کا اختلاط، اپنے خواہشات کی پیروی، ان چیزوں کو برا نہیں مانا جاتا ہے، ان کو اچھا سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ چیزیں حرام میں، اسلام میں اب حرام نہیں مانا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو حلال سمجھ کے کرتے ہیں، اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تو آزادی ہے، یہ تو عقل مندی ہے، یہ تو ہوشیاری ہے، اور یہ تو فیشن ہے۔ تو آج کے سماج میں یہ کلچر عام ہو گیا ہے، یہ چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں اسلام میں صریح طور پر، واضح طور پر، لیکن بہت سارے مسلمان بھی ان چیزوں کو کرنے لگے ہیں۔ کچھ تو گناہ مانتے ہیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں، اور کچھ گناہ مانتے ہی نہیں ہیں، ان چیزوں کو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی مثال ہے کہ شیطان نے کس طرح سے ذہن کو اور دل و دماغ کو پھیر دیا ہے، برائی کو اچھائی کی شکل میں پیش کر دیا ہے۔ اسی طرح سے محترم حضرات، تو یہ تو ایک طریقہ ہوا کہ شیطان کس طرح سے برائی کو اچھائی کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ شیطان انسان کو جو بہکاتا ہے، اس کے لیے جو دوسرا طریقہ اپناتا ہے وہ ہے اچھائی کو برا دکھانا۔ اب تک کیا تھا؟ برائی کو اچھائی دکھانا۔ اب یہ کیا ہے؟ اچھائی کو برائی دکھانا۔ اچھا کام ہے، لیکن شیطان نے اس طرح سے دماغ کو الٹ کے رکھ دیا ہے کہ اس اچھے کام کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ اس کی بھی مثال ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ابھی قوم لوط کا واقعہ گزرا۔ قوم لوط نے اپنے زمانے میں اپنے نبی لوط علیہ السلام کو اور جو مومنین تھے، پاک باز لوگ تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو بستی سے نکال دیا جائے۔ کیوں نکال دیا جائے؟ وہ کہتے تھے یہ تو پاک باز لوگ ہیں، پاک بنتے ہیں، ان کو نکال دو، ہمیں نہیں چاہیے ایسے لوگ۔ یعنی وہ لوگ نیک لوگ تھے، ایمان والے تھے، پاکیزگی اختیار کرنے والے تھے، لیکن ان کو یہ برا لگا، ان کو کہا کہ ان کو باہر نکال دو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ قوم لوط کا جواب کیا تھا؟ قوم لوط نے یہ جواب دیا اور یہ کہنے لگے کہ اے بستی والو، تم لوگ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ بہت پاک بنتے ہیں، بہت پارسا بنتے ہیں، متقی پرہیزگار بنتے ہیں، ان کو نکال دو، ہمیں نہیں چاہیے ایسے لوگ۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہ بھی ایک شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ اچھائی کو برائی بنا کر پیش کرتا ہے۔ دیکھیے پاکیزگی اختیار کرنا کتنا اچھا کام ہے، تقوی، طہارت، پاکیزگی کتنا اچھا کام ہے۔ اور قوم لوط برائی میں، ہم جنس پرستی میں، مردوں کا آپس میں خواہش پوری کرنا کتنا غلط عمل تھا۔ اس سے منع کرتے تھے لوط علیہ السلام اور ایمان والے کہ یہ غلط کام ہے، چھوڑ دو، غیر فطری طریقہ ہے۔ انہوں نے الٹا کیا کہ نہیں، تم ہی لوگ باہر نکل جاؤ ہمارے شہر سے، ہماری بستی سے، ہم لوگ ٹھیک کر رہے ہیں، تم لوگ غلط کر رہے ہو۔ تو کس طرح سے دیکھیے یہ بھی ایک طریقہ ہے اچھائی کو برائی بنا کر پیش کرنا۔ معاشرے میں جب گندگی اور برائی عام ہو جاتی ہے تو وہاں تقوی، پرہیزگاری، پاکیزگی ایک جرم اور تہمت کے طور پر بن جاتی ہے۔ یہ اس کی مثال ہے۔ ہمارے دور میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہمارے دور میں اس کی بہت ساری مثال ہے کہ اچھی چیز کو بری چیز سمجھ لیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے آج دین اسلام کو جو رحمت کا دین ہے، دہشت گردی کا دین سمجھ لیا گیا ہے کہ نہیں؟ دین اسلام جو رحمت کا دین ہے، رحمت للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا دین، لیکن اس کو دہشت گردی کا دین سمجھ لیا گیا ہے۔ اسلام کا مطلب دہشت گردی سمجھ لیا گیا۔ دیکھیے ایک اچھی چیز کو بری چیز سمجھ لیا گیا، شیطان کی طرف سے انسان کے دل دماغ کو پھیر دیا گیا ہے، برین واش کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ مسلمان
دنیا میں دوسری قوموں کے مقابلے میں پسماندہ ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ جب تک اسلام پر رہیں گے ان کا یہی حال رہے گا۔ ان کو آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے تو اسلام کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان پیچھے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کو مانتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک اچھی چیز کو بری چیز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے آج دینی کاموں کو، دینی باتوں کو سماج اور معاشرے میں عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ دین پسند لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ توحید، سنت اور منہج سلف کی دعوت کو اختلاف اور فرقہ واریت سمجھا جاتا ہے۔ سعودی عرب آپ آگے ہیں، یہاں آنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے، شرک و بدعت سے توبہ کر لیتے ہیں، دین خالص اور توحید اور سنت کو اپنا لیتے ہیں، اور جب یہاں سے جاتے ہیں دین کا جذبہ ہوتا ہے، اپنے گاؤں میں، سماج میں، گھر والوں میں توحید کی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں، شرک و بدعت سے روکتے ہیں، نیکی کا درس دیتے ہیں، برائی سے دور کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ کیا تم سعودی عرب سے آ کے وہابی بن گئے ہو اور تم اختلاف پیدا کر رہے ہو، تفرقہ پیدا کر رہے ہو، فرقہ واریت کر رہے ہو؟ تو دیکھ، اچھے کام کو برا سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ دین توحید، انبیاء کرام اسی دین توحید کو لے کر آئے تھے۔ انبیاء کرام جب آئے تو اپنی قوم سے جھگڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے جھگڑا ہوا یا نہیں ہوا؟ کس وجہ سے؟ اسی دین توحید کی وجہ سے۔ تو یہ اختلاف ہے، تفرقہ ہے، یہی تو دعوت ہے اسلام کی، اچھی بات بتانا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اس کی وجہ سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیا جائے۔ اس کو یہ کہنا کہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہو، اختلاف پیدا کر رہے ہو، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ یعنی اچھائی کو الٹا برائی سمجھ لیا گیا ہے۔ منہج سلف کی دعوت دیتے ہیں، آؤ صحابہ کرام کے راستے پر، بدعت کے راستے کو چھوڑو، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہابی ہو گیا اور یہ جو ہے نا فرقہ پرست ہو گیا وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ۔ تو آج کے زمانے میں اس طرح کی مثالیں ہیں۔ اب آخر میں کچھ اور ضروری بات وہ یہ کہ برے عمل کو خوشنما بنا دینے کے بہت برے اثرات اور نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، جب برے عمل کو انسان اچھا سمجھنے لگتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان حق کے مقابلے میں باطل کو ترجیح دینے لگتا ہے، ہدایت کے بجائے گمراہی کو اختیار کر لیتا ہے، اور اس کے لیے برے اعمال کو، شرک کو، کفر کو، بدعت کو اور گناہوں کو اچھے بنا دیے جاتے ہیں۔ قوم سمود کا اور قوم عاد وغیرہ کا یہی حال ہوا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ قوم عاد اور قوم سمود جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک برباد کر دیا تھا۔ یہ کافر قوم تھی، سرکش قوم تھی، ظالم قوم تھی، اور نبیوں کی بات انہوں نے نہیں سنی تھی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا تھا اور انہیں سیدھے راستے سے، حق کے راستے سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ سمجھدار لوگ تھے، دل دماغ تھا ان کے پاس، سمجھ بوجھ تھی، لیکن پھر بھی شیطان نے کس طرح سے ان کو بہکا دیا، یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو ایک بڑا نقصان ہے کہ انسان جب بری چیز کو اچھی سمجھنے لگتا ہے تو وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے محترم حضرات، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ اسی قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو راستہ دکھایا تھا، لیکن انہوں نے ہدایت کے بجائے گمراہی کو پسند کر لیا۔ کیوں ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو پسند کر لیا؟ اسی وجہ سے کہ ان کے اندر یہ عادت پیدا ہو گئی تھی کہ بری چیزوں کو وہ اچھی چیز سمجھتے تھے۔ دوسرا برا نقصان اس کا یہ ہے کہ بندہ ہدایت اور ایمان سے کبھی کبھی پھر جاتا ہے اور دوبارہ کفر کی طرف، گمراہی کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ ایک عرصے تک وہ اچھا بھلا مسلمان تھا، اسلام پر قائم تھا، دیندار تھا، لیکن اس برائی میں گرفتار ہونے کی وجہ سے، یعنی برائی کو اچھائی، اچھائی کو برائی سمجھ لینے کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ آج کے زمانے میں اپنے ملک انڈیا میں اس کی بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہیں۔ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، دین سے پھر رہے ہیں، خاص طور سے مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں مرتد ہو کر، مسلم نوجوان کالج یونیورسٹیوں میں جا کے، کمپنیوں میں جا کر دین اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں۔ یہ سب شیطان کا حربہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم، کہ بے شک جو لوگ ہدایت کے کلیئر ہو جانے کے بعد اپنی پیٹھ پھیر کر چل دیے، ایڑیوں کے بر پلٹ گئے، انہیں شیطان نے بہکا دیا، ان کی بدعمالیوں کو ان کی نگاہ میں خوبصورت بنا دیا اور انہیں مہلت دے دی۔ تو یہاں پر بھی
کیا کہا؟ ارتداد، مرتد ہو جانا دین سے، یہ کیا ہے؟ الشیطان سول لہم واملی لہم، یہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شیطان کفر اور ارتداد کے راستے کو، بے دینی کے راستے کو مسلمان کے سامنے آ کر اچھائی کے طور پر پیش کرتا ہے، جس وجہ سے مسلمان گمراہ ہو جاتا ہے اور دین سے مرتد ہو جاتا ہے۔ تیسرا نقصان، برے عمل کو خوشنما بنانے کی جو آفت ہے، اس کا ایک برا نتیجہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالی رحمان کی دوستی اور ولایت کو چھوڑ دیتا ہے اور شیطان کا ساتھی اور دوست بن جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، کہ اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے گزر جانے والی امتوں کے پاس رسول بھیجے تھے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا اور پھر وہی ان کا دوست ہو گیا، یعنی شیطان ہی ان کا دوست ہو گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان شیطان کا دوست بن جاتا ہے، اب تک اللہ کا دوست تھا، اب شیطان کا دوست بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کی اس فریب میں وہ پڑ گیا کہ اچھائی کو برائی سمجھو، برائی کو اچھائی سمجھو۔ محترم حضرات، آخر میں ایک چیز کہ اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، ہم شیطان کے اس طریقہ کار سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں کہ شیطان برے عمل کو مزین اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور انسان اسی وجہ سے بھگ جاتا ہے۔ کوئی بچنا چاہے تو کیسے بچ سکتا ہے؟ چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک دو چیز اس سلسلے میں بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ شیطان جو انسان کو گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے اس طرح سے، وہ یا تو شبہات کے راستے سے یا شہوات کے راستے سے۔ شبہات کا مطلب ہے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں دل میں وسوسہ پیدا کرنا اور شک اور شبہ پیدا کرنا، تو اس طرح سے انسان بہکاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں، جو ناجائز چیزیں ہیں، جو گناہ اور برائی کے کام ہیں، انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہش کا غلام بن کر، خواہش کا پیروکار بن کر ان گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو انسان ان دو طریقوں سے انسان کو بھٹکاتا ہے، شبہات پیدا کر کے یا خواہشات کا غلام بنا کر۔ تو اگر بچنا ہے شیطان کے اس حربے سے، تو اہل علم نے کہا ہے کہ دین کے بارے میں شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دین کا علم حاصل کرے، دین کا، قرآن کا، سنت کا علم حاصل کرے، اہل علم کے پاس آ کر بیٹھے، اہل علم کا درس سنے، دین کا مطالعہ کرے۔ جتنا انسان کا علم جتنا گہرا ہوگا، اتنا وہ انشاءاللہ شبہات سے بچے گا اور شیطان کے بہکاوے سے بچے گا۔ شہوات اور خواہشات نفس سے اگر بچنا ہے تو اس کے لیے انسان کو تقوی اور صبر اختیار کرنا پڑے گا۔ شبہات سے بچنے کے لیے علم اور یقین اور ایمان، اور خواہشات سے بچنے کے لیے تقوی اور صبر، تو ہم خواہشات نفس سے بچ سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، اللہ کا ڈر، خوف اور خشیت پیدا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے گا، تمہیں بصیرت عطا کرے گا، ایک ایسی صلاحیت، ایک ایسا ملکہ عطا کرے گا جس کے ذریعے سے تم حق اور باطل میں فرق سمجھ سکو گے، جس کے ذریعے سے تم ہدایت اور گمراہی میں فرق سمجھ سکو گے، صحیح اور غلط کا راستہ تم سمجھ سکو گے، حلال اور حرام کے درمیان تم تمیز پیدا کر سکو گے۔ کب؟ یہ علم، یہ بصیرت اللہ کب عطا کرے گا؟ یہ صلاحیت کب عطا کرے گا؟ جب تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، تقوی والی زندگی۔ تو کیا معلوم ہوا اس آیت سے کہ علم اور تقوی، ان دونوں ہتھیاروں سے انسان شیطان کے اس بہکاوے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، شبہات سے اور شہوات سے اس طرح سے حفاظت کا یہ ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں اور تقوی والی زندگی اختیار کریں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کی گمراہی سے، کفر سے، شرک سے اور حق اور باطل کو ہماری نظروں کے سامنے خلط ملط کرنے سے اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ہدایت کے بعد گمراہی میں ہم اور سیدھی راہ کے بعد ہم کجروی اور ٹیڑھے پن کے شکار ہو جائیں، اس سے ہم اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔